اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگی تھی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب آپ جائیں اور فرعون سے جا کے تو اس کو اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ تو یہ دعا انہوں نے اس وقت اللہ رب العزت سے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہوں نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے عظیم کلام کو پیش کرنے کے لیے، ایک عظیم مشن کو پیش کرنے کے لیے فرعون جیسے بادشاہ کے، ایک جابر اور ظالم جس کی تاریخ ہی ظلم کے ساتھ بھری ہوئی تھی، ایسے بادشاہ کے دربار میں اس دعوت کو پیش کرنے کے لیے جو سینے کے اندر کشادگی درکار تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کو دے دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ہم خوب تیرا ذکر کریں اور ہم خوب تیری پاکی بیان کریں۔ اور یہ ذکر اور یہ پاکی اللہ کے دین کے نفاذ کی پاکی تھی، جس کو دراصل موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے تھے، اور دراصل جو شرح صدر مانگ رہے تھے وہ بھی اس تصور دین کے لیے مانگ رہے تھے کہ ایک دین کو دنیا کا نظام بنانا، پوری کی پوری دنیا، تمام معاملات، اور خاص طور پر آج سورۃ الزمر جو ہم رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، پورے ملک کی معیشت، مالی حالات، اس کی عبادت کے حالات، مسائل میں لوگوں کا اپنے رب کی طرف رجوع کرنا اور صرف اللہ ہی سے بخشش کی توقع کرنا اور سفارش کا جو تصور یہ رکوع آج ہمیں سمجھائے گا نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس پورے تصور کے ساتھ اللہ سے یہ مانگ رہے تھے کہ اللہ آپ میرا سینہ کھول دیں تاکہ جب میں فرعون کے دربار میں کھڑا ہوں تو میں پورے یقین سے، پوری قوت کے ساتھ میں اس بات کو اس کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو یہ دعا ہم بھی مانگتے ہیں۔ آج کے اس زمانے میں ہم اس دعا کے ساتھ آج اپنی اس کلاس کا آغاز کریں گے۔ اللہ ہمارا سینہ کھول دے، ہمارا سینہ کھل جائے تاکہ ہم اللہ کے اس کلام کے اس پیغام کو پوری قوت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ سکے۔ ہمیں یہ یقین ہو کہ ملک کا نظام ہر طرح سے اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں آئے گا تو ہی ملکوں کے حالات، زمانوں کے حالات، دنیا کے حالات تب ہی بدل سکتے ہیں جب ہمارے اندر یقین کی کمی ہے۔ ہمارے اندر یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس پیغام کو رکھنے والے بنیں گے۔ اچھا جی، اس کو ترجمے کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الزمر اور آیت نمبر ہے 42 سے لے کر 52 تک 10 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ وہ ذات ہے جو فوت کرتا ہے یا قبض کر لیتا ہے یا پورے کا پورا قبضے میں لے لیتا ہے جانیں یا روحیں۔ انفس نفس کی جمع ہے، نفوس بھی آتی ہے، انفس بھی آتی ہے۔ حین موتہا، اس کی موت کے وقت، واللتی، اور وہ جو لم تمت، نہیں مرے، فی منامہا، ان کی نیند میں۔ اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ اللہ وہ ذات ہے جو پوری کی پوری قبضے میں لے لیتی ہے، قبض کر لیتی ہے جانیں روحیں ان کی موت کے وقت، اور جو مرتے نہیں ہیں ان کی جانیں نیند کے عالم میں قبض کر لیتی ہے۔ یعنی نیند کے عالم میں بھی انسانوں کی جانیں اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہوتی ہیں اور موت کے وقت تو ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي، پھر وہ روک لیتا ہے ان کو، قضا علیہا، التی قضا علیہا، کہ حکم کرتا ہے جن پر، موت کا، جن کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کے لیے موت ہے ان کی جانیں روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور بھیج دیتا ہے دوسری جانوں کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہاں بھیج دیتا ہے؟ دنیا میں، دوبارہ عمل کے لیے بھیج دیتا ہے ایک وقت مقرر تک۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے
نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا بنا لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے سفارشی۔ قل کہہ دو اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا اگرچہ کہ ہوں وہ لا یملکون شیئا، کسی بھی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں، کسی بھی چیز کے مالک نہ ہوں، کوئی اتھارٹی نہ رکھتے ہوں۔ کون لوگ؟ وہ جن کو وہ سفارشی بنا رہے ہیں۔ ولا یعقلون، اور وہ انہیں کوئی عقل بھی نہ ہو۔ قل کہہ دو للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، پھر جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ، اس ایک اللہ کا، اشمئزت، تم متنفر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اشمئزازن سے ہے یہ لفظ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دل کے اندر اتنی نفرت کسی کے لیے پیدا ہو کسی ٹائم کہ وہ اس نفرت کا اظہار چہرے سے ہونے لگ جائے۔ اسی لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے مترجمین نے کہ پھر بگڑ جاتے ہیں ان کے چہرے، اور وہ دل کے اندر پیدا ہونے والے اس نفرت کے اظہار سے۔ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، کن کے چہرے بگڑتے ہیں؟ ایک اللہ کا سن کر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ اس وقت خوش ہو جاتے ہیں۔ قل کہہ دو اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو ہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، عالم الغیب والشہادتی، جاننے والا ہے غیب اور پوشیدہ کو، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان، اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات کا، ان چیزوں کا جس میں کہ وہ باہم اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر یہ کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے ہو، ما فی الارض جمیعاً، زمین کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا، ومثلہ، اور اسی طرح کا، معہ، اس کے ساتھ بھی، لفتدوا بہ، تو البتہ فدیے میں دے دیں گے وہ بھی، اس کے بدلے میں، من سوء العذابی، برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، وبدا لہم من اللہ، حالانکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، وہ چیز جس کا کہ وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ وبدا لہم، اور کھل جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے، سیئات ما کسبوا، ان کی وہ برائیاں جو وہ انہوں نے کی، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو آ گھیرے گا وہ چیز، وہ عذاب، وہ سختی جس کا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب پہنچے انسان کو، ضرٌ، کوئی تکلیف، دعانا، تو وہ ہمیں پکارے، ثم اذا خولناہ، اور پھر جب ہم اس کو عطا کر دیں، نعمتا منا، اپنی طرف سے ایک نعمت، قال، وہ کہتا ہے، انما اوتیتہ، بے شک مجھے تو یہ دی گئی، علی علم، میرے علم کی وجہ سے، علی کا یہاں کے مطلب ہوگا علم کے باعث، علم کی وجہ سے، بسبب علم کے، بل ہی فتنۃ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، قد قالہ الذین من قبلہم، ایسی ہی بات کہی تھی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فما اغنا عنہم، تو نہ کام آیا ان کے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے، فاصابہم، پھر ان کو پہنچ گئیں، سیئات، ان کی وہ برائیاں، ما کسبوا، جو انہوں نے کی، والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان سب لوگوں میں سے، سیصیبہم، جلد ان کو بھی پہنچیں گی، سیئات ما کسبوا، ان کی وہ برائیاں جو انہوں نے کمائیں، وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق،
یہ کہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں بھی اس رکوع کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، اور یہ سورۃ الزمر چل رہی ہے، اور سورہ کا جو عنوان جو موضوع تھا وہ کیا تھا؟ الا للہ الدین الخالص۔ میرے سامنے گھڑی نہیں ہے، آج گھڑی لا کے دے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے، جو پوری دنیا کا جو نظام ہے، جو ضابطۂ حیات ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اللہ ہی بتائے گا کہ یہ دنیا کیسے چلے، یہاں کے معاملات کس طرح سے حل کیے جائیں۔ یعنی توحید کا ایک خاص، بہت خاص تصور ہے جو سورہ زمر دیتی ہے، عام تصور نہیں ہے یہ۔ سورہ زمر ہمیں پوری وسعت کے ساتھ اس بڑے پیمانے پر اللہ کی حاکمیت اور اس کی بادشاہت کو دیکھنا سکھاتی ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص قدرت کا حوالہ دیا اور کہا کہ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے جانوں کو، اور ان کی روحیں جب وہ موت آتی ہے تو ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور وہ جو نہیں مرتے ان کی روحوں کو بھی جب وہ سو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں، اور پھر ان روحوں کو جن کے لیے ابھی وقت ہوتا ہے موت کا، ان کی روح کو مکمل طور پر قبضے میں لے لیتے ہیں، اور جن کے لیے ابھی موت کا وقت نہیں ہے ان کی روحیں دوبارہ جسموں میں ڈالی جاتی ہیں ایک وقت مقرر تک۔ اور وہ وقت مقرر کون سا ہے؟ موت کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے جس کا مشاہدہ ہم اس دنیا میں اپنی کھلی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ اتنے قریبی لوگوں کو ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ مر جاتے ہیں، اور میں اور آپ کیسے مشاہدہ کرتے ہیں۔ آج آپ سب نے اس کی پریکٹیکل کرنا ہے اس کا، اور بالکل آپ نے یہ سوچ کے پورے آپ کی جو تصور ہے نا، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو احساس ہے نا، وہ پورا چاہیے۔ اور وہ احساس کب چاہیے؟ جب آپ سونے کے لیے بستر پہ لیٹیں گی۔ جب آپ بستر پہ لیٹیں گی تو آپ یہ غور کریں کہ آپ خود اپنی آنکھیں بند کریں گی، اور آپ کو اچھی طرح سے علم ہے کہ آپ ایسی گہری نیند سو جائیں گی کہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی قوتیں، جاننے کے سارے انسٹرومنٹس، آپ کی ساری ان پٹ ڈیوائسز، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، سب کچھ کلوز ہو جائے گا، شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، سب کچھ پاور آف ہو جائے گا سب کچھ۔ اور وہ جو پاور آف ہو جائے گا تو آپ دراصل دنیا کی تمام سرگرمیوں سے اس ٹائم پہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رات بعض اوقات ہم سو گئے ہوتے ہیں اور گھر والے ہمیں نہیں جگاتے، کوئی مہمان آیا ہے، کوئی دوست آیا ہے میاں صاحب کا یا کوئی بیٹے کا، اور اس کو ڈیل کیا گیا، اس کو کھلایا پلایا بھی گیا، وہ بیٹھا بھی رہا 2 گھنٹے، وہ گپ شپ بھی لگاتا رہا، اور کچھ آمد و رفت گھر کے اندر کچھ ہلچل بھی رہی، مگر ہمیں کچھ خبر نہیں ہے۔ اس سے گہری نیند سو رہے ہیں، اور یہ جو اللہ نے ہمارے شعور کو شٹ ڈاؤن کیا، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ان پٹ ڈیوائسز جو اللہ تعالیٰ نے شٹ ڈاؤن کیے، یہ ہمیں کیا روزانہ یہ کیا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ آپ صبح جب اٹھتی ہیں، آنکھیں کھولتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ سب کچھ کیا تھا۔ بلکہ آپ غور کر کے دیکھیں، بعض اوقات آپ اس قدر ڈسکنیکٹ ہو چکی ہوں گی ورڈ سے کہ آپ کی آنکھیں کھلیں گی نا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ یاد کریں گی کہ بھلا میں نے رات میں کون سا سوٹ پہنا ہوا تھا، وہ بلو والا پہن کے سوئی ہوئی تھی یا میں نے پنک والا سوٹ پہنا ہوا ہے، میں نے کون سا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو آپ کو چند لمحے کے لیے شاید یہ بھی یاد نہ آئے کہ میں نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے، اور آپ کو چند لمحے کے لیے آپ اس قدر ڈسکنیکٹ ہو چکی ہوں گی کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں آئے گا کہ میں دوپہر کو سوئی تھی کہ یہ رات کا ٹائم تھا جب میں سوئی تھی۔ پھر جب آپ جاگیں گی، آپ ارد گرد نظر ڈالیں گی، باہر دن کی روشنی نظر آئے گی تو آپ کہیں گی یہ تو میں دوپہر کا ٹائم ہے جب میں سوئی تھی، اور کبھی آپ کو لگے گا میں تو یہ رات کا ٹائم ہے جو میں سوئی تھی، اور یہ تو اب صبح فجر کا ٹائم ہو گیا، اور یہ تہجد کا ٹائم ہو گیا۔ یہ اس ڈسکنیکشن کو آپ نے آج نوٹس کرنا ہے، اور جب آپ دوبارہ جاگیں تو جسٹ نوٹس کہ آپ کی آج جو آنکھ کھلی وہ دنیا میں نہیں کھلی، آج جو آنکھ کھلی تو وہ قبر میں کھلی۔
کیونکہ جب آپ نے خود اپنے آپ کو نیند کے حوالے کیا اور آپ نے سب کچھ بند ہو گیا آپ کا، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس کے بعد. کس قدر صاحب اختیار ہستی روز 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 ہم ساروں کو یہ ایکسپیرینس کراتی ہے کہ وہ میری اور آپ کی جان کے اوپر کس قدر پوری طرح قابض ہے. پوری طرح آپ جتنی دیر وہ آپ بالکل گہری نیند سوئی ہوں گی تو آپ ہاں کچی پکی نیند میں یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے ہاں مجھے پتا چلا تھا کچھ ہلچل سی ہو رہی تھی، کوئی آیا ہوا تھا، مگر ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ اس کے بعد آپ پوری طرح سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ نشانی دکھائی؟ اللہ نے کہا کہ اس میں نشانی ہے تفکر کرنے والوں کے لیے. یہ تفکر کرنے والے کون ہوں گے؟ یہ کوئی آسمانوں سے نہیں اتریں گے، یہ میں اور آپ ہی ہوں گے جو آج اس کا پریکٹیکل کریں گے جب سونے لگیں گے. اور اس تفکر کے نتیجے میں ہمیں کیا سمجھ میں آئے گی کہ یہ میری جان جو اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، تو اللہ کا اختیار کس قدر ہے میرے اوپر. اللہ کی اس اتھارٹی کو غور کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، یہ تفکر کے نتیجے میں ہمیں اس کے بعد والی بات سمجھ میں آئے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ للہ الشفاعۃ جمیعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ عقیدہ توحید ہمیں سکھائے گی نا سورہ زمر، اور عقیدہ توحید نظام دین کے ساتھ، یعنی پورے کا پورا دین توحید کے اوپر مبنی ہو، یہ سکھانا ہے ہمیں اس صورت نے. تو اس کے اندر عقیدہ شفاعت ایک بہت بڑا سوال ہے. کوئی بتائے گا عقیدہ شفاعت سے کیا مراد ہے؟ کس کو کہتے ہیں شفاعت؟ سفارش کرنا. کون کرے گا؟ آپ بتاؤ. ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم کلمہ گو ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے. ایسا ہی ہے. اس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ مطلب بتائے گا کہ اس نے مجھے پڑھا، یہاں بیٹھ کر پڑھا تو کسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں جگہ بھی گواہی دے گی کہ اس نے یہاں پر نماز ادا کی تھی، یہاں پر قرآن پڑھا تھا، وہ جگہ بھی گواہی دے گی. اچھا، اور کوئی سفارش؟ عقیدہ سفارش ہم سب سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ایک پارٹ آف ایگزامینیشن ہوگا، پارٹ آف ریزلٹ ہوگا. ایک ریزلٹ وہ ہے جو بنے گا فیکٹس پر، ہے نا، فیکٹس اینڈ فگرز پر. سب مائنس پلس ہو جانے کے بعد، سب گیو اینڈ ٹیک کے بعد، کسی سے لیں گے کسی کو دیں گے، اینڈ آفٹر دیٹ گیو اینڈ ٹیک ایک ان گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کے اللہ رب العزت ایک ریزلٹ بنائیں گے. وہ بالکل انسانوں کی سوچ اور اس سے ہٹ کے ہوگا، وہ ایک عمل ہوگا، اور سفارش اس کے علاوہ ایک عمل ہوگا. مگر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سفارش جمیعاً، ساری کی ساری. اس کا کیا مطلب ہے؟ لفظ جمیعا کا یہاں کیا مطلب ہوگا؟ جی، جمیعہ کا لفظی مطلب تمام کا تمام ہے، اور یہ شفاعت اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے جی، کہ حال کے طور پر دل ہے. تو یعنی کہ یہ کہ اگر کوئی سفارش ہے بھی تو اصل میں اس کو اللہ کے اختیار کے دائرے سے کوئی باہر نہیں ہے. یعنی قیامت کے دن جو شفاعت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کسی حافظ قرآن کی ہو، کسی ایسے قرآن کی ہو، یا کسی کی بھی ہو، تو شفاعت کا اصل اختیار تو اللہ کے پاس سے ہوتا اور وہ اس کی اذن سے ہوتا. اور اگر ہم سفارش کے انگریڈینٹس دیکھیں، لائک ہم کچھ ڈش کوئی بناتے ہیں تو اس کے کچھ بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا، تو سفارش کے بھی کچھ بیسک انگریڈینٹس ہیں. ایک ہے وہ سفارش کرنے والا، ایک وہ جس کی سفارش کی گئی، پھر وہ کرائٹیریا، وہ پیمانہ کس بنیاد پہ سفارش ہوگی، اور کیا وہ اعمال کیا ہیں، وہ کیا ریزلٹ ہے جس پہ کہا جائے کہ یہ سفارش کا اہل ہے. وہ کون لوگ ہوں گے جن کی سفارش کے وہ اہل، سفارش کے بھی اہل نہیں قرار پائیں گے نا، وہ کون لوگ ہوں گے. اور پھر سفارش اگر کرنی ہے تو کس بنیاد پہ کرنی ہے، کس وجہ سے کرنی ہے، کون سی بات، صفت، کون سی خوبی میں لوں تو میں ان کی سفارش کر سکتی ہوں. تو جمیعہ، سفارش کے جتنے ایلیمنٹس ہیں نا، اس کے جتنے پہلو ہیں، سارے کے سارے
اللہ رب العزت کے اپنے ہی اختیار میں ہوں گے. تو احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری تو سفارش کریں گے. لفظ ہماری کو ہم ابھی کاٹ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کئی مواقع پر اختیار دیں گے، ہے نا. 2-3 مواقع پر احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا، مگر کس کے حق میں؟ وہ کون ہوگا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو لفظ ہماری قابل غور ہے. میرا ایک کرائٹیریا ہوگا، میں کسی پیمانے پر ہوں گی، میں نے کچھ کیا ہوگا اور میرے لیے اللہ رب العزت کی کون سی رحمت اس وقت جاگے گی، کس بنیاد پہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ ان کی سفارش کر لیں گے. یا جیسے ہماری نازیہ بہن نے کہا کہ حافظ کو بھی اختیار دیا جائے گا، شہید کو بھی اختیار دیا جائے گا، حتیٰ کہ والدین کو بھی اختیار دیا جائے گا، حتیٰ کہ دوست کو دوست کے لیے بھی اختیار دیا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اختیار دے دیں گے، جس کے حق میں چاہیں گے اختیار دے دیں گے کہ تم اس کے لیے سفارش کر لو. مگر وہ دونوں فریق یہ کون کون ہوں گے، کس کی سفارش کون کرے گا اور کس بنیاد پہ کرے گا، یہ سارے کے سارے پہلو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خوب کھول کے بتائے ہیں. اور ان سارے پہلوؤں سے اختیار صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا. چنانچہ وہ الفاظ بھی ایون جیسے میں کہتی ہوں کہ یہ اچھا چلیں باجی اب اس کو جانے دینا، سزا نہ دیں، یہ بچی جو ہے نا یہ پڑھتی نہیں ہے کلاس کے اندر آ کے، مگر یہ آتی باجی روز ہے، یہ آتی روز ہے، یہ کلاس میں آ کے بیٹھتی روز ہے، تو آپ اس کو چلیں چھوڑیں، یہ پڑھنا بھی شروع کر دے گی. تو ہم نے کیا بنیاد بنائی؟ اس کا روز آنا سزا سے بچنے کے لیے. اب یہ الفاظ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے جس کی سفارش کرنی ہے؟ فرض کریں کہ اگر مجھے بلایا جاتا ہے میری بیٹی کے لیے یا مجھے بلایا جاتا ہے اپنی والدہ کے لیے کہ آپ آؤ اور آپ ان کی سفارش کرو، اور فرض کرو کہ میں تو ہوں ابھی 20 سال کی اور میری والدہ انتقال کر کے اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، اور مجھے یا میں 20 سال کی فوت ہو گئی ہوں اور امی ابھی 50 سال میرے بعد بھی زندہ رہیں، تو میں نے تو ان کی ساری زندگی نہیں دیکھی ہے، میں کیسے سفارش کروں گی؟ مجھے کہاں سے یہ علم آئے گا جبکہ پورا قرآن کھول کے ہمیں بتاتا ہے کہ غیب کا، آگے پیچھے کا، اوپر نیچے کا، ہر طرح کا علم بھی صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو پھر وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے جو کس بنیاد پہ میں یہ گواہی دوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کس پہ بنیاد کر کے کہا ہے میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں؟ جب ہم تفکر کریں گے نا رات کو، جب اپنی جانیں اللہ کے حوالے کریں گے رات کو سونے سے پہلے، تو دراصل اس تفکر کے نتیجے میں کیا پہچانیں گے کہ میرے عمل کے لیے کون گواہی دے گا اللہ کے آگے کھڑا ہو کے، کون میرے لیے سفارش کرے گا؟ اٹھ جاؤ آخرا آپ ہی عمل کر، اٹھ جاؤ تم نے خود ہی اپنی نماز پڑھنی ہے، اٹھ جاؤ تم نے خود ہی دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اٹھ جاؤ تم نے خود ہی اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنے تقوی کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو بہتر کرنا ہے. اٹھو، تم خود ہی اپنی ذمہ دار ہو. یہ اپنی ذمہ داری کا احساس پھر ہمارے اندر جاگے گا اور عمل کا پیمانہ، عمل کا معیار بہتر ہوگا. اسی کے لیے ہے بادشاہت، مالک، پوری طرح قبضہ اسی کا ہے آسمان اور زمین پر. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تو میں نے اور آپ نے لوٹ کر جانا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ. اب آپ دیکھیں سفارشی کیا صرف اس کے میدان میں، دین اور مذہب کے میدان میں، اس دنیا کے اندر اپنے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کس کس کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے ہوتے ہیں اور کس کس کے جو اس کی قوتیں ہیں، اس کے جو اختیارات ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ مغلوب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اور ان کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اس ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ. وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا، ان کے چہرے اس نفرت کے اس کے ساتھ بگڑنے لگ جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اس کے سوا، اللہ کے سوا ان دوسروں کا، اذا ہم
یستبشرون، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پوری طرح اختیار ہی نہیں رکھتا، اور اللہ کچھ لوگوں کا، کچھ انسانوں کا، وہ انسان پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں. جب ہم سفارش کے جو دیکھتے ہیں کہ کون کون سفارش کے اندر کرنے والا کون ہے اور کس کے حق میں کر رہا ہے، تو ہم کرنے والوں کی لسٹ میں پیغمبروں کو بھی کھڑا کرتے ہیں نا، صالحین کو بھی کھڑا کرتے ہیں، نیک لوگوں کو بھی کھڑا کرتے ہیں. تو جب ہم نیک لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں تو ہم ان کے اختیار کو اللہ کے برابر لے جاتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ نیک لوگ خود اللہ کے آگے اپنے انجام کے لیے کھڑے ہوں گے. وہ تو خود اپنی رپورٹ لے کے اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے. انہیں تو خود سب سے پہلے اپنی نجات کی فکر ہوگی. اور پھر پوری دنیا میں آپ دیکھیں، جب یہ غیر اللہ سے خوف کا ایک پوری دنیا کے اندر بنتا ہے تو کس کس کا دنیا کے اندر کس کس کے خوف کے وہ بن گئے. آپ دیکھیں، یہودیوں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، انہوں نے اللہ کے ہاں آگے اپنی سفارش کی بنیاد پر کیسے مبالغے کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہی قرار دے لیا. پھر انہوں نے کہا کہ تم ایک دن صرف چرچ جاؤ اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے، پادری کے سامنے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، باقی تم پورا ہفتہ جو مرضی کرو، بٹ تم کمٹ کراؤ ایک دفعہ اس کے سامنے جا کے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. بلکہ بعد میں کیا بخشنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی تمہارے سارے گناہوں کی جو پھانسی ہے، جو بھینٹ ہے، وہ خود ہی اس کا کفارہ ادا کر چکے ہیں. اب تم دنیا میں جو مرضی کرو. تو جب انہیں کوئی بتائے کہ یہ جو دوسرے ہیں نا، یہ تو بالکل کوئی اختیار نہیں رکھتے ہوں گے، تو اس کے جو عقیدے پہ ضرب لگتی ہے، اور جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو خود ہی محنت کرنی ہے، تو اس کے چہرے بگڑنے لگ جاتے ہیں. اور یہ ان دوسروں کو آپ دیکھیں، پھر اس بنیاد پر انہوں نے انسانوں کو سفارش کا چکر دے کے نا، ان کے دماغوں کو سفارش کے چکر میں گھلا کے، تو انہوں نے مذہب کو کہا یہ تمہارا ایک پرائیویٹ میٹر ہے، یہ باقی ساری زندگی کے اندر مذہب کو گھسانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم پوری دنیا کا جو نظام ہے نا، وہ ہم اپنے دماغ اور اپنی سوچ کے مطابق بنائیں گے. انہوں نے کوئی کمیونزم، کوئی میٹیریلزم، کوئی سوشلزم، پوری دنیا کے اندر مالیات اور معیشت کا آپ دیکھیں، جب انہوں نے، اور معاشرتی زندگیوں میں بھی شادیوں اور نکاحوں کے مسئلے پر انہوں نے جو چاہا وہ بنایا، اور انسان کی ذلت اور اس کی حقارت اور اس کی ہوس اور اس کی لالچ میں ایسے معاشرے وجود میں آگے دنیا کے اندر جو نان گاڈ بیس سوسائٹیز ہیں. آج آپ دیکھیں تو اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کا نظام، اس ایک اللہ کا نظام ہی پرفیکٹ ہے، اور یہ جو گوروں نے نظام بنائے ہوئے ہیں اور جو یہودیوں نے نظام بنائے ہوئے ہیں، اور جو اچھا آپ ایک صفائی کو لے لیں، باہر سے وہاں سے ہو کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں صفائی، کیا بتائیں ان ملکوں میں صفائی کتنی ہے، کیا بتائیں آپ کو کہ وہاں پہ تو کوئی جو ہے وہ اتنے الاؤنسز ہیں، کوئی جو فارغ ہے اس کو اتنے الاؤنسز مل جاتے ہیں، اور تنخواہیں ایسے ہیں کہ ان تنخواہوں کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر رہ کے. تو پاکستان میں کیا رکھا ہے، اس ملک میں کیا رکھا ہے، مسلمانوں نے کیا دیا دنیا کو، مسلمانوں نے کیا بنایا آج تک دنیا کے لیے. اور مسلمان اپنی بے یقینی کی کیفیت میں نا یوں ہو جاتا ہے، ڈوب کے بیٹھ جاتا ہے. ایسے لگتا ہے ہمارا سارا مذہب سب کچھ جھوٹا ہے ہمارا، جیسے ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں ہے ایسا پریکٹیکل کہ ہم دنیا کے سامنے رکھ سکیں. اشمئزت قلوب الذین، آپ بات کر کے دیکھیں، ساری دنیا کے ان نظاموں کو وہ آئیڈیل بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. وہاں کا میڈیکل کا نظام، وہاں پہ ایک ہو گیا برین ہیمریج ہوا، وہ کہتی ہیں ایسا نظام میں کیا بتاؤں آپ کو، ود ان سیکنڈز ہیلی کاپٹر آ گیا باہر روڈ پر، اور جو اس بچی کا جو ہاسپٹل تھا وہ دوسرے شہر میں تھا، اور 10 منٹ میں وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بچی کو وہاں سے ڈال کے دوسرے شہر میں اس پراپر ہاسپٹل لے گیا جہاں پہ اس کے دماغ کا پہلے آپریشن ہو چکا تھا. اللہ، یہ سہولتیں اور یہ آسانیاں ہم مسلمان ذہنی دباؤ اور غلامی کے اندر آ کے یقین کریں، اپنے ایمان بیچ کے نا ذلیل اور حقیر ہو کے پست ہو کے زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ.
اتنا میرا دل دکھا نا. کس کا پیسہ؟ ہمارا پیسہ. ہم تھرڈ ورلڈ کا پیسہ. ہم مسلمان ممالک کے اندر مسلمانوں کو لڑاؤ، ان کو آپس میں لڑاؤ، ان کو فرقہ بندیوں میں بانٹو، ان کو دنیا کے لالچ دو، ان کو ہوس، ان کے اندر کسی طرح جو ہے نا وہ دین اور مذہب کی بے رغبتی پیدا کر کے پیسہ کمانے کے لیے ایک دوڑ بنا دو. ساری ہماری جنریشن آج دیکھیں، کسی طرح اس کو ویسی آسانیاں اور ویسی سہولتیں مل جائیں جیسی یورپ کے اندر ہیں تو ان کے چہرے بگڑنے لگ جاتے ہیں. کن کے بگڑتے ہیں؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور ان دوسروں کا جب ذکر کیا جاتا ہے، ہاں اب کرو نا بات، اب بتاؤ نا اس کے بارے میں. کتنا اچھا انتظام ہے، کتنا بہترین نظام ہے، کیسی ڈیموکریسی ہے وہاں پر. ہم اپنے ملک میں ایسا نظام نہیں بنا سکے. اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ؟ کیا کرے گا وہ لوگوں کے درمیان جو ان میں. اچھا اب دیکھیں اختلاف کیا ہیں لوگوں کے درمیان، کن اختلافات کا فیصلہ کرے گا وہ؟ انہی اختلافات کا کہ اللہ کے علاوہ کون کون یہ اختیار رکھتا ہے کہ دنیا کا نظام بنائے، اور پھر قیامت کے دن کس کس کو ان سفارشوں کا حق ملے گا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہو جو کچھ ہو زمین میں سارے کا سارا. آپ سوچ سکتی ہیں جو انہوں نے نظام بنائے ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کی فرینچائزز ہیں. آپ میک ڈونلڈس کھاتی ہیں، ورلڈ اوور فرینچائز ہے نا. کہاں اس کی اصل ریسیپی کس کے پاس ہوگی؟ جو اصل چیز ہے وہ کہاں سے بن کے آتی ہے کہ ایک ہی ٹیسٹ ہو. پاکستان کے اندر بیٹھ کے کھائیں، انڈیا میں بیٹھ کے کھائیں، امریکہ میں بیٹھ کے کھائیں، چائنا میں بیٹھ کے کھائیں، ایک ہی چیز آپ کے ہاتھ میں آئے. اور آپ کتنی متاثر ہو جائیں گی. آپ اس قدر غلامانہ ذہن کے ساتھ کہیں گے میک ڈونلڈس کھانے جانا ہے. اور آپ اس کے اس پورے سسٹم سے کیسی متاثر ہوں گے کہ دنیا میں کہیں بھی کیسا نظام ہے جو ورلڈ اوور ایک چیز کو کنٹرول کر رہا ہے. ہم کیوں چھوٹے دماغ کے ساتھ سوچتے ہیں؟ ہم کیوں تھوڑے تھوڑے ٹارگٹس رکھتے ہیں؟ تھوڑے تھوڑے علاقوں کے تھوڑی تھوڑی اس کا اہداف ہم رکھتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ اتنی بھی ساری دنیا بھی کما لے نا، اور پھر ساری دنیا میں ان کو دے بھی دوں، اور جب یہ میرے سامنے کھڑے ہوں گے نا پھر یہ وہ ساری دنیا بھی دینا چاہیں نا، تاکہ لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامت، کہ قیامت کے دن وہ یہ اس برے عذاب سے بچ سکے نا، تو یہ وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں گے. اور اس وقت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور عمل کی حقیقتیں دیکھ لیں گی. اور وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہاں سے آئے گا ان کے سامنے وہ سب کچھ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سامنے ان کی وہ ساری برائیاں کھول کے رکھ دے گا. پیسہ کھینچنے کے لیے کیا فیئر ڈیلنگ ہے. ہم جب حدیث کے اندر تجارت کے باب پڑھتے ہیں نا، اور حدیث کے اندر ہم پڑھتے ہیں، تو ابھی ہم نے جب یہ سستا بازار لگانا تھا تو ہم لوگوں نے اس میں یہ حدیث پڑھی اپنی ساری ٹیم کے ساتھ کہ جب ایک مال لے کے آ رہا ہے نا ایک سوار، اس کے ابھی اونٹ پر گھوڑے پر مال ہے، تو وہ راستے میں اپنے مال کی قیمت کوئی نہیں لگائے گا اس کے مال کی جب تک کہ وہ بازار میں پہنچ نہ جائے، اور بازار میں پہنچ کے وہ اپنا مال کھول کر لگا نہ لے اور بازار کے بھاؤ سے وہ آگاہ نہ ہو جائے. یعنی اگر وہ راستے میں کوئی اس کا بھاؤ لگاتا ہے تو اس کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے نا، زیادتی ہو سکتی ہے. بازار میں ایک چیز ہو سکتا ہے 50 روپے کی ہو، ابھی اسے علم نہیں ہے، ابھی وہ بازار تک تو پہنچا ہی نہیں ہے، اور راستے میں کوئی کہے کہ تم مجھے یہ چیز 30 روپے کی دے دو، تو تاجر کے ساتھ تو ظلم ہو گیا نا، نقصان ہو گیا. دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر موقع کے لیے ہمیں اس قدر بڑی تہذیب اور تعلیم سکھائی ہے نا، لیکن ہم جب یہ اتنے بڑے بڑے وہ بناتے ہیں تو آپ بے ایمانیوں کے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رویہ اس کے ساتھ ہی بتایا، کیونکہ وہ دنیا اس کی مقصود ہے نا، آخرت تو اس کا مطمع نظر ہی نہیں ہے. تو جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں پکارتا ہے. اب آپ اس اختیار کو یاد رکھیں جو آپ نے جب پریکٹیکل کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے،
تو آپ نے اس اختیار کو یاد رکھنا ہے جو اللہ رب العزت کو آپ کی جان کے اوپر حاصل ہے. آپ اسے اتنا قریب محسوس کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے نعمت دے دیتے ہیں، قال، وہ کہتا ہے، انما اوتیتہ، بے شک یہ تو مجھے دیا گیا، علی علم، علم کی وجہ سے. کیا رویہ ہے اس کا؟ میں نے محنت کی، میں نے وہاں انویسٹمنٹ کی، میں نے یہ کوشش کی، تو آئیڈیا میرا تھا، میں نے سوچا. اور آئیڈیاز کو آپ یہ میرے آپ کے چھوٹے موٹے کاروبار نہ سوچیں، وہ انٹرنیشنل دنیا پہ جو قبضے کا خواب ہے نا، آج وہ فوجیں چڑھا کے قبضے کا خواب نہیں ہے. وہ پیسے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے اتنے دباؤ میں کر لو کہ پھر آپ دیکھیں IMF کی طرف سے جو انٹرنیشنل جو بینکس ہیں، پاکستان جن سے قرض لیتا رہتا ہے، پھر ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ آپ اس کی قیمتیں پیٹرول کی بڑھائیں، آپ فلاں چیز کی قیمتیں بڑھائیں، اور آپ یہ فیصلہ اور یہ فیصلہ کریں، پھر ہم آگے بات. یعنی وہ پیسے کے ذریعے سے آپ کی معیشت کو کنٹرول کر کے دراصل آپ کے باقی بھی سارے فیصلے پھر وہی کرنے لگ گئے. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں کہ وہ جو کچھ وہ کمائے گا، جو کچھ وہ کوشش کرے اور جو حاصل کرے، وہ کیا سمجھے گا کہ اللہ نے اس کے لیے یہ بندوبست کیا. بے شک میں سمجھتی ہوں کہ کمانے کے لیے مسلمانوں کو اگر وہ اس سوچ سے باہر آ جائے نا کہ یہ جو میں کر رہی ہوں اس کے نتیجے میں مجھے حاصل ہو گیا، کیونکہ اس سوچ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کے اندر بھی قارون کا واقعہ بیان کیا نا، کہ جب اس نے جب وہ اپنا بہت زیادہ مال و دولت تھا، اس کا جو وزیر خزانہ تھا قارون، چل رہا، جب اس کا وزیر خزانہ وہاں سے نکلا اور وہ پورا سامان اتنے اونٹوں پر اور اتنے ان کی چابیاں اتنے اس پہ، اور لوگوں نے اسے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ تم زیادہ مت اتراؤ، اور اس کو یہ اس کے فخر دلانے پہ لوگوں نے جب اس کو پوائنٹ کیا تو اس نے کہا میں نے تو اپنے علم سے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے، میں نے اپنی کوشش سے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے. اب آپ اس بیلنس کو سیکھ لیں یہاں پر جو اسلام ہمیں دینا چاہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے اندر کمانے کے لیے جدوجہد نہ کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کمائے گا پورا، مسلمان بھی انٹرنیشنل چینز بنائے گا، مسلمان بھی پوری دنیا کے وسائل کو اہل ایمان کے ہاتھ میں دینے کی فکر کرے گا، کیونکہ اہل ایمان جو اس کو حاصل کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ جو بل گیٹس ہے دنیا کا امیر ترین آدمی، اس امیر ترین آدمی کے ہاتھ میں جب سارا کچھ آ گیا تو وہ دنیا کے اندر فیصلے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پاکستان سے ہمارے ذہین نوجوان جاتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ بل گیٹس کس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. پرائم منسٹر کیوں ملے گا جا کے بل گیٹس سے؟ ہو از بل گیٹس؟ دنیا کی کنٹرول کرنے کے لیے اتھارٹی کو اس کے پاس کیا اختیار ہے، اور وہ کون ہے وہ کہ ہم اس کو یہ اختیار دیں؟ تو مسلمان بھی انٹرنیشنل لیول پر اپنے پیمانے کو سوچے گا، مگر وہ جس قدر انصاف دیانتدارانہ طریقے سے بغیر کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کیے ہوئے اللہ کے دین اور قانون کے مطابق دنیا کے اوپر اپنی حکومت کرے گا، اتنا ہی اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر ایک سٹیٹس بنے گا. یعنی یوں نہیں ہوگا کہ بہت کوئی غریب ہو گیا اور کوئی بہت، جیسے اس وقت ہے، کیونکہ مال نیچے سے اوپر کھینچا جا رہا ہے. پھر جب مسلمان کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار آئے گا تو مال ایک طرح تمام انسانوں کے پاس پورے عدل کے ساتھ جائے گا. جیسے صحابہ کرام خلفائے راشدین کے نمونے ہمارے سامنے ہیں. اللہ نے کہا یہ تکبر تم نہیں کر سکتے کہ یہ میں نے پلاننگ کی، یہ میں نے سوچا. اور آپ اپنی سوچ پہ بھی تو غور کریں ذرا. اگر آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ یار میں یہ کر لوں، تو وہ خیال کس نے ڈالا ہوتا ہے؟ کس نے خیال ڈالا ہے؟ وہ اللہ ہی آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اللہ ہی آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کرو. تب جو مال تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. ہاتھ میں سرمایہ کا آنا اور سرمایہ کا نہ ہونا، کبھی حالات کا اچھا ہونا، کبھی حالات کا اچھا نہ ہونا،
ہر طرح کی چیز کیا ہے؟ ایک آزمائش. فتنہ کا جو لفظ ہے وہ عربی میں ایگزامینیشن کو کہیں گے، آزمائش کو کہیں گے، امتحان کو کہیں گے. وہ تو اللہ نے صرف جج کرنا تھا ہمیں، اللہ نے جائزہ لینا تھا کہ بھلا یہ کیا کرتا ہے. تو ایسی بات کہ یہ تو سارا کچھ میں نے کمایا اور میں نے ایسے کیا. قد قال الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. تو ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، اور پھر جو انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آیا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. اور پھر ان کی جو برائیاں تھیں ان کو ان برائیوں کا رزلٹ ان تک پہنچ گیا. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے ان کو جلد ان کی وہ کمائی ہوئی برائیاں پہنچیں گی. برائیاں کیسے پہنچیں گی؟ برائیوں کے آفٹر ایفیکٹس پہنچیں گے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر ظلم کا نظام پھیلائیں تو ان کے اپنے گھر اور ان کے اپنے معاشرے ہم تصور نہیں کر سکتے اندر سے ان معاشروں کی کیا حالت ہے اور اس گھر کی کیا حالت ہے. وہ گھر یہاں بھی ہو، اگر پاکستان کے اندر بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر وہاں پہ اس کے اندر اللہ کے دین کا نظام نافذ نہیں ہے تو وہاں کیا حال ہے. وہاں پہ اس کے ریزلٹس آئیں گے ہی آئیں گے. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. اور نہیں ہیں وہ عاجز کرنے والے. اَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس رزق کے قبضے میں کرنے کے لیے کیسے کیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ میرے اور آپ کی اب کوئی اترا سکتا ہے کہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے اور میرے گھر میں یہ سب آسائشیں ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت خود جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اسے بھی آزمائے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کے لیے فتنہ مال کو قرار دیا نا، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آج کا جو رکوع ہے اس میں توحید کے اس حوالے سے کون سے پہلو کو ہم نے سیکھا؟ کیا پیسہ کمانے، خرچ کرنے، بازار میں تاجر بن کر، یا آپ لینے گئے ہیں، اپنی شاپنگ کرنے گئے ہیں، یا آپ کچھ بیچنا چاہ رہے ہیں؟ ہر دو صورت میں کس کا نظام چلے گا؟ ایک اللہ کا. اسی سے پوچھیں گے کہ میں یہ کیا کروں. ذرا سی باتوں پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ایک چیز میں نے 50 کی خریدی ہے، میں کتنے کی بیچوں آگے؟ تو ایک ایماندار تاجر سوچے گا اچھا 50 کی لی ہے تو 55 کی بیچ دیتا ہوں، 60 کی بیچ دیتا ہوں. اور ایک ہوس پرست تاجر کیا سوچے گا؟ 50 کی لیے 100 کی بیچوں گا، بلکہ 150 کی بیچوں گا. اور وہ اس وقت آپ دیکھیں آپ کے ریڑھی والوں کا کیا حال ہے، سبزی والوں کا کیا حال ہے. آپ کون ہے جو پیازوں کو مہنگا کر رہا ہے؟ کون ہے جو آلو کو مہنگا کر رہا ہے؟ کس نے ادرک کو مہنگا کر دیا اتنا زرعی ملک پاکستان. اور آپ اندازہ کریں کہ ادرک 250 روپے کا بھی ایک پاؤ ہو سکتا تھا، مگر اس ملک میں تو اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، اللہ تنگ کرتا ہے. بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ واحد پر ایمان لائے اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کی فکر کرے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو خوب اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اللہ تعالی ہماری زندگیوں کے اندر اتارے. آج کا پریکٹیکل انشاءاللہ سب کریں گے. اللہ رب العزت کے اختیار کو اپنی جان کے اوپر محسوس کریں گے تاکہ جو دن ہم گزاریں پھر ہم وہ اللہ کے دین کے نفاذ کی فکر کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ.
اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین اللہم آمین.